we shouldn't show the charity work we're doing, it's meant for us, جو میں اگری کرتی ہوں, بٹ ظاہر سے بات ہے کوئی تمہیں پیسے دیتا ہے, ان کی پوری حق ہے رائٹ جاننے کی. تو اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ سب کچھ سنبھالتے کیسے ہو, اپنے کام کو, فیم کو؟ یہ ایکچولی بہت سارے لوگ مجھے یہ سوال پوچھتے ہیں, ابھی ارتھ ہو ہی گیا ہے, کیا ہوئے گا اس سے زیادہ. اور جب میں وہاں گئی تھی, جو بھی ہماری پاسٹ ہسٹری رہی ہوتی ہے ٹرامیٹک ایونٹس کی, یا ہماری صلاحیت اپنے ان سٹریسز کو ہینڈل کرنے کی, وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آنے والے سٹریس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اس میں ریئیکشن کیسے دینا ہے. مجھے مینٹل ہیلتھ کا اتنا احساس نہیں ہوا تھا مائی ہول لائف, آئی تھنک انٹل آئی وینٹ فار دیٹ ٹرپ. مجھے نہیں لگتا کہ میں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سوچ بھی رہی تھی, کیونکہ سروس بہت ایکسپینسو ہے, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. سائیکالوجی اور سائیکیٹری افورڈ کرنا از سچ اے بگ ڈیل, اٹس اے لگژری ہیئر. میں اس وقت مر سکتی تھی اینڈ آئی واز ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ, اور میں اتنی ڈری ہوئی تھی. اینڈ دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں واپس کبھی نہیں جاؤں گی. اکثر ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں انڈیویجول اسٹرگلس کے حوالے سے, کام کا پریشر, رشتوں کے ایشوز, سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن. بٹ واٹ ہیپنس وین یو ڈیڈیکیٹ یور لائف ٹو وٹنسنگ سفرنگ اپ کلوز؟ ہر روز لوگوں کو دیکھنا جو پانی, کھانے اور شیلٹر جیسے بنیادی ضروریات کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ سب دیکھ کر خود کی مینٹل ہیلتھ کو کیسے سنبھالا جائے. میں ہوں ایرا نعیم, کلینکل سائیکالوجسٹ اور ارادے کی ہوسٹ. میرے ساتھ ایک ایسی گیسٹ ہیں جو دبئی میں رہتی ہیں اور اپنی پوری زندگی ہیومینیٹیرین کام کے لیے وقف کر دی ہے. یہ انڈیا اور افریقہ میں ایسے کمیونٹیز میں کام کر رہی ہیں جو ایکسٹریم غربت, تباہی اور کرائسس کا سامنا کر رہی ہیں. ان کا کام دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا ہے. فوربس 30 Under 30 میں اپنی جگہ بنائی, بہت سارے ایوارڈز حاصل کیے, لیکن جو بات ان کو مختلف بناتی ہے وہ ہے ان کا امپیکٹ جو یہ لوگوں کی زندگی میں لا رہی ہیں. آج ہم ان کے ایکسپیرینسز کو ایکسپلور کریں گے, ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنی جرنی کے دوران کیسے کے چیزوں کو وٹنس کیا ہے, کیا محسوس کیا ہے, اور کرائسس, پاورٹی, لیک آف بیسک نیڈس کا مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کیسے کا ریلیشن ہے. تو بنا کسی دیر کیے لیٹس ویلکم سائمہ. ہیلو سائمہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو ارادے. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا ہے. آئی نو کہ رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ اپنے چیریٹی ورک میں اور ہی بہت زیادہ بزی ہو, لیکن آپ نے یہ وقت ہمارے لیے نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سو سائمہ, لیٹس اسٹارٹ ود کہ آپ ہیومینیٹیرین ورک کرتی ہیں اور کافی سالوں سے کر رہے ہیں, تو آپ ہمارے لسنرس کو اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہو, آپ کی روٹین کیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آلموسٹ 10-12 سال سے ہیومینیٹیرین ورک کر رہی ہوں. میں یہاں پہ ہی پیدا ہوئی ہوں, یہاں پہ ہی بڑی ہوئی ہوں. اینڈ میری شروعات بہت فنی کہانی سے ہے کہ مجھے ایکچولی لگتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں پتہ نہیں یہی انسیڈنٹ کی وجہ سے آئی تھی, کیونکہ بہت سالوں پہلے میری ممی جب میں اسکول میں تھی, سمر ویکیشنز میں ہم لوگ بہت, میں اور میرا بھائی بہت وقت برباد کرتے تھے بائی واچنگ ٹی وی اینڈ بینگ ریئلی یوز لیس ایٹ ہوم. تو آئی تھنک میری ممی کوشش کر رہی تھی ٹو فورس می ٹو بی پروڈکٹیو, اور شی ڈیسائڈیڈ کہ میرے سب الیکٹرانکس کو کانفسکیٹ کریں, اینڈ شی ہیڈ ٹولڈ می کہ تم کچھ ایسا کام کرو جس کی وجہ سے میں تمہیں واپس دوں. تو میں یہی چکر میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا ہی کروں جو پروڈکٹیو ہے اس ٹائم پہ. اینڈ باقی سارے لوگ ٹریول کیے تھے ویکیشنس کے لیے, آئی واز اسٹک ان دبئی, تو آئی ہیڈ گوگلڈ اینڈ فاؤنڈ دیر واز اے والنٹیئرنگ ایونٹ. اچھا. اور اس میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ شرٹ مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے, سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, تو میں اس موٹیویشن کی وجہ سے گئی تھی. صحیح. پر جب میں وہاں گئی تھی, اینڈ آئی تھنک میں بہت فرسٹ ٹائم میرے لائف میں بہت کلوزلی پیپل آف ڈٹرمنیشن کو دیکھی تھی. آئی ہیڈ نیور, مے بی آئی یوزڈ ٹو سی دیم ان دا مالس یا ایسے, بٹ کبھی اتنی نزدیکی سے نہیں. اس ایونٹ کے بعد میں واپس آئی تھی, اینڈ آئی forgot to ask my mom for the phone. And it's from that day onwards, ابھی تک I haven't moved out of this field. میری شروعات ایسی ویری انٹرسٹنگ. مطلب ایک اس ایونٹ نے, اس ایکسپیرئنس نے آپ کے دل کو اتنا ٹچ کیا, آئی ایم شیور. بہت زیادہ. پھر میرا روٹین بھی اس حساب سے ہو گیا تھا. مجھے والنٹیئرنگ سے بہت میرا من لگ گیا تھا. پہلے میں ویکینڈس پہ ہی کرتی تھی, پھر اور مزہ آ رہا تھا تو اسکول کے بعد کرتی تھی, پھر ایسے ایسے کرتے اٹ واز لائک مائی ایوری ڈے روٹین. اینڈ میری ممی ڈیڈی کو اتنا
hurt نہیں کرتا تھا that I was out of the home because they knew I was not in the mall or doing anything فضول in their terms. Like I was spending my time very productively. مطلب پروڈکٹیو تو ہے ہی لیکن ثواب بھی ہے. ہاں ثواب بھی ہے, وہ سب سے بڑی بات ہے. تو آئی تھنک ہمارے پیرنٹس کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے نا کہ اگر آپ کچھ کام کر رہے ہو لیکن ایسا کام جس سے آپ کی آپ پروڈکٹیو بھی ہو اور ساتھ میں ایگزیکٹلی ثواب بھی کما رہے ہو, نیک کام کر رہے ہو, تو آئی تھنک دیٹس امیزنگ. تھینک یو. تو سب سے زیادہ انسپائر کس نے کیا آپ کو اس فیلڈ میں رہنے کے لیے, جو آپ کی انسپریشن ہے؟ آئی تھنک یہ جو میں فیلڈ میں انٹر ہو چکی ہوں, ایز اے سیڈ واز بیکاز آف دا ایکشن مائی موم ٹک, ورنہ میں شاید نہیں جاتی تھی اس فیلڈ میں. آئی ہیڈ ویری ڈفرنٹ آئی تھنک ایمبیشنز فار مائی سیلف. بٹ آئی تھنک اگر انسپائر کی بات کروں تو آئی وڈ سے کہ میری فیملی میں ایک انکل ہے and he's like you know a giver personality and جب دیکھو دیتے رہتے ہیلپ کرتے رہتے. I think وہ تھوڑا میرے اندر تھا. اس کے علاوہ I think my biggest inspiration is family. My family are the biggest givers I know. کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب میرے فیملی کے پاس ہو یا نہ ہو دوسرے کو دیتے ہیں, which is a very good quality. But ایسے کوئی پرسنالٹی کی بات کروں تو I would say Princess Diana. جب مجھے اس کا award ملا تھا مجھے بہت خوش ہو گئی تھی. It's a very special award for me because I'm really inspired by her. کہ اتنی ٹف ماحول سے آ کے she was able to do charity work on another level. Wow, I'm so inspired. I mean we think about these things but sometimes اپنی زندگی میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں. Exactly. تو میری آج یہی کوشش رہے گی کہ ہم آپ کے کام کو ڈیٹیل میں جانیں, آپ سے سمجھیں, اور ہم شاید اور 4 لوگوں کو بھی انسپائر کریں کہ وہ بھی ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں. تو سائمہ, آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنے سارے ایوارڈز اچیو کیے ہیں. مطلب یو آر لسٹڈ ان فوربس 30 under 30. That's like wow, that's like a dream of every person, right? اور بھی کافی سارے ایوارڈز آپ کو ملے ہیں. تو اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ سب کچھ سنبھالتے کیسے ہو, اپنے کام کو, فیم کو؟ یہ ایکچولی بہت سارے لوگ مجھے یہ سوال پوچھتے. تو انیشلی جب شروع کیا تھا آبویسلی فیم نہیں تھا, کریڈیبلٹی نہیں تھا, I was just a kid volunteering. جیسے پروگریس کرتے گئی آئی اسٹارٹیڈ مائی اون کلب. میں نے نا دبئی میں لیگل رجسٹریشن کیا بہت کم عمر میں تاکہ لوگوں کو بھروسہ رہے میرے ساتھ کام کرنے. اینڈ مجھے لگتا ہے یہ فیم جب آنے لگا جب لوگوں کو میرے کام پہ بھروسہ تھا. اس ٹائم پہ زیادہ تر لوگ چیریٹی ورک کرتے تھے اینڈ دے ووڈنٹ پوسٹ اباؤٹ اٹ. ان کی یہ بھی اوپینین تھی دیٹ وی شوڈنٹ شو the charity work we're doing, it's meant for us, جو میں اگری کرتی ہوں. بٹ ظاہر سے بات ہے کوئی تمہیں پیسے دیتا ہے, ان کی پوری حق ہے رائٹ جاننے کا کہ وہ آپ نے کہاں استعمال کیا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے نا میں نے اپنے سوشل میڈیا کو ایسے یوز کرنے لگا. ایوری ٹائم آئی ٹریول آئی وڈ پوسٹ, اینڈ اس سے کیا ہوتا تھا لوگ آ کے بولتے تھے کہ مجھے بھی کرنا ہے, مجھے بھی جوڑنا ہے. اور ایسے ایسے کرتے کرتے اٹ اسٹارٹیڈ ود 1 or 2 awards, اینڈ دین الحمدللہ اٹ ریچڈ اے پوائنٹ دیٹ I was receiving a lot of awards. Alhamdulillah, I'm so grateful for that. میری لائف میں ایسا تھا that I always wanted to be known, but in a way جس سے my parents are proud and they can hold their heads up high. تو مجھے اس بات کا بہت فخر ہے that I can hold my parents' heads and we up all high. are very proud of you. Another question is آپ ہمارے listeners کو یہ بتائیں کہ آپ نے کس کس جگہ پہ کام کیا ہے اور آپ نے کن کن علاقوں میں کام کیا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ دیں تاکہ اس سے ہمارے listeners کو سمجھنے میں. جی, تو میں نے ایکچولی شروع میں I think my first travel trip was in Africa, Togo, West Africa. اینڈ وہاں پہ میں نے زیادہ تر پانی اور کھانے کا انتظام کیا تھا, لائک فار فوڈ اینڈ واٹر مینلی. دین وہاں پہ آرفنس کی بھی پروجیکٹس تھے. اس کے علاوہ آئی سپورٹ پروجیکٹس ان مور دین 35 کنٹریز. لیکن جو میں فزیکلی گئی ہوں ایک تو افریقہ ہوا ہے, انڈیا بہت ریسنٹلی ہوا ہے. I was avoiding actually working India for a very long time.
اینڈ اس کے علاوہ آئی ہیو ٹریولڈ ڈیورنگ دا 2 big earthquakes جو موروکو اینڈ ٹرکی میں ہوا تھا. دوز آر مائی فرسٹ ان مائی لائف ایکسپوجر ٹو ارتھ کویک زونس. میں نے اس سے پہلے نہ کبھی ٹریول کیا تھا، نہ سوچا ہی تھا کہ میں اس حالت میں کبھی جاؤں گی. واو. ٹرکی جو ریسنٹ ارتھ کویک ہوا تھا جس میں سیریا بھی کافی امپیکٹ ہوا تھا نا، کنیکٹڈ تھا. یس اٹ واز there were 2 earthquakes ایکچولی جو ہوا تھا. میں فرسٹ ارتھ کویک کے بعد گئی تھی اور جب سیکنڈ ارتھ کویک ہوا تھا میں وہاں پہ تھی. اینڈ اٹس اے سین ان مائی ہیڈ. آئی تھنک جب تک میں اس دنیا میں ہوں میں کبھی نہیں بھولوں گی. اور بہت I wouldn't, it's a memory that even if I want میں بھول نہیں پاتی ہوں. وہ امیج پرنٹ ہو گیا نا بہت زیادہ. اور وہ سین ہی بہت الگ تھا ایکچولی. یو نو ایسا ہوا تھا جب میں جا رہی تھی. میری فیملی بہت سپورٹیو ہے میرا کام کا، پر جب میں اس کے لیے جا رہی تھی نا بہت سارے لوگ اس بار تھوڑا ڈرے ہوئے تھے کہ اگر نہیں جانا ہے تو مت جاؤ، کسی اور کو بھیجو، ایسے ایسے. بٹ پتہ نہیں، آئی تھنک دا ینگ جوشن می از لائک ابھی ارتھ کویک ہو ہی گیا ہے، یو نو کیا ہوئے گا اس سے زیادہ. اور جب میں وہاں گئی تھی obviously I'm away from my family. I traveled with my team. We had shortage of women on team تبھی. اینڈ جب میں ارتھ کویک زون گئی تھی آئی تھنک لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جب آپ نیوز چینلس پہ دیکھتے ہو اور وہاں جاتے ہو نا، زمین آسمان کا فرق ہے. I can imagine. اینڈ آئی واز ناٹ ایٹ آل مینٹلی پریپیئرڈ. فزیکلی پریپیئرڈ بھی نہیں تھی کیونکہ وہاں بہت ٹھنڈی تھی. میں نے وہ بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. آئی پیکڈ ان اے ہری. بٹ وہاں جانے کے بعد یو نو پورے بلڈنگس گرے ہوئے. there were still rescue missions going on. تو میں بلڈنگس کے پاس بائی ہوتی تھی تو یو نو ڈیڈ باڈیز کی اسمیل آتی تھی. اینڈ اٹ واز سم تھنگ آئی ہیو نیور اسمیلڈ ان مائی لائف. مجھے وہ بہت ایسے گھٹن ہوتا تھا. اینڈ میں آئی واز اسٹیئنگ ود اے فیملی فرینڈ وہاں پہ. اور جب میں سوتی تھی نا بیڈ روم میں ایک بک شیلف تھا اور ہر رات نا 1 یا 2 بکس گرتے تھے وہ شیلف سے بیکاز وہ آفٹر شاکس ہو رہے تھے. ہاں جی. پھر جب ہمارا سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا اینڈ تھنگس ور گوئنگ گڈ، یو نو کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا، ٹینٹس ڈسٹریبیوٹ کیا، ہم لوگ بس لیپ ٹاپ پہ کام کرے تھے اور سڈنلی یو نو بلڈنگ مائی لیپ ٹاپ وینٹ فرام ہیئر ٹل دیر اور لائٹس بند ہو گئی تھی. اور مجھے لگا تھا پاور کٹ تھا. بٹ جیسے میں کھڑی ہوئی تھی اور زمین شیک ہو رہا تھا اینڈ وی ہیڈ ٹو ایویکویٹ دا بلڈنگ ان لائک 30 seconds. اینڈ میں نے سب کچھ اندر چھوڑ دیا تھا. I was wearing one thin jacket. اپنا جیکٹ، پاسپورٹ، سب کچھ میں نے اندر چھوڑ دیا تھا. اور میں ایسے بھاگ کے جب باہر آئی تھی I was shocked. It took me some time to process کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد جو میں خود نیوز پڑھ رہی تھی کہ there's another earthquake that hit Turkey, I was scared. اور تبھی میرے جو ٹیم ممبرس ہیں کافی اولڈ ہے اور مرد تھے تو ان لوگ ایکسپیرینس تھے. اینڈ آئی تھنک they had a stronger. میں سب کو بولتی ہوں I was broken. دیٹ ٹائم میں اتنی مجبور تھی کہ آئی ہیڈ کالڈ پکڈ اپ دا فون اینڈ کال مائی موم اینڈ آئی ٹولڈ مائی موم یو نو سینڈ اے پلین. میں سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا میں کچھ سمجھ کی بات کر رہی ہوں یا نہیں. اور ایسا سچویشن تھا کہ مجھے جب پروسیس ہونے لگا کہ میرے آزو بازو لوگ جس کو میں ایڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے آئی ہوں دیٹ دے آر گیٹنگ ورڈ، اٹس بیکاز دے ور ریلائنگ آن می. اگر میں کچھ اسٹریس اور ٹینشن میں ہوں ان لوگ کو میں سکون کیسے دوں گی. تو آئی جسٹ ٹک سم ٹائم. آئی سیڈ آئی ہیو ٹو ہینڈل مائی سیلف. چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، یو نو سچویشن بہت خراب ہے. سب لوگ ایویکویٹ کر کے آئے ہیں اینڈ دے لوکنگ ایٹ می کہ ہم کیا کریں گے ابھی. سو آئی کام ڈاؤن. آئی پریڈ ان دیٹ سچویشن. آئی پریڈ اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو پیپل. جو بچے تھے ان لوگ جھولے میں کھیل رہے تھے. دے گاٹ بزی. ویمن کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارے تھے. کچھ ہے ہی نہیں کرنے کا. ارتھ کویک ہو گیا، بلڈنگس ور اباؤٹ ٹو کولیپس، ہم کو باہر میدان میں بیٹھنا ہے. ایک ایسا سچویشن تھا مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی اینڈ دیر واز اے اسمال بیبی ہو از فریزنگ ایکولی. تبھی وہ جیکٹ نکال کے اس کو دینا اور وہ درد سہنا میرے لیے بہت یو نو مشکل تھا. بٹ وہ سچویشن نے مجھے لائف میں ایسے سکھایا تھا. اینڈ اگلی میرے بھائی کی شادی تھی. سو I remember just calling up my family and telling them, I don't want to die here. You know, like do something, save me. And I realized that call must have caused so much stress to my family کہ میں ان کو بھی ایسے مجبور کر دی. But I took my time. I waited for the instructions to come. I went back. I got my saman.
एंड देन दैट होल फ्लाइट आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट डे कि मैं उस वक्त मर सकती थी एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और मैं इतनी डरी हुई थी. एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं वापस कभी नहीं जाऊँगी. बट जैसे ही दूसरी बार अर्थक्वेक हुआ था मोरक्को, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम गोइंग, क्योंकि मुझे वहाँ पता था कि वन थिंग मैंने नोटिस किया था, जो बच्चे हम रेस्क्यू कर रहे थे ज़्यादातर उनकी माँ मर गई थी और देयर आंट पास्ड अवे. तो जब हम लोग एक टीम जैसे खड़े होते थे ना, वी वर अ टीम ऑफ मे बी 10 जिसमें बाकी सब मर्द, आई वाज द ओनली वन फीमेल. जो बच्चा रेस्क्यू होते आता था वो मेरे पास आता था. ही वुड मे बी फील लाइक अ मदरली सिस्टरली इंस्टिंक्ट विथ मी. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो 10 बल्कि मैन कुड नॉट गिव दोज किड्स एंड वुमेन द सेटिस्फैक्शन आई कुड गिव. तो उस बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जितनी भी डरी हुई हूँ मैं जाऊँगी, मैं जाके ही काम करूँगी. एंड आई हैव नेवर टर्न बैक आफ्टर दैट. This must have not been easy. No. Wow, I'm so touched. Wow, it's not easy. और कहते हैं कि जब तक क्राइसिस, अर्थक्वेक, नेचुरल डिज़ास्टर या डेथ, किसी अपने की डेथ, ये सब कुछ जब तक हम पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करते ना जी, तब तक हम समझ नहीं सकते कि इसका असर कितना गहरा हो सकता है. जी, जिस पे गुजरती है ना बस वही एक्चुअल जान सकता है कि उस वक्त वो लम्हा कैसा था. जी, बिल्कुल सही बात तुमने कही है. जब तक तुम खुद फील ना करो, बिकॉज अर्थक्वेक्स था तो हम न्यूज़ पे पढ़ते ही रहते थे, कुछ नया नहीं था. वहाँ जाके फील करना, सिचुएशन को हैंडल करना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इतनी अहम रखती थी कि अगर 1 लीटर का बॉटल है और फैमिली 4 के ही, कौन कितना पिएगा. ऐसे ऐसे सब डिसीजंस ऑन द स्पॉट लेना. और me as a humanitarian in that situation, वो mental health तभी रखते हुए to make the right decision is difficult. Wow. It's difficult. You're choosing between yourself and them, and even within them you're choosing to make the right choice. वो बहुत मुश्किल काम है. Wow, I can't even imagine. Yes, I can't even imagine that. You know, ऐसे जैसे ICU में इतने 4 पेशेंट हैं और आपको डिसाइड करना है कि अभी आप किसको ट्रीटमेंट दोगे अगर एक ही डॉक्टर है तो. Exactly. Yeah, I think that's very similar to that. I'm very inspired. इसीलिए that was the reason when I got to know about you, I was like we need to bring Saima, क्योंकि humanitarian work जो है it brings a lot of mental distress. A lot of mental distress आपके लिए, आपके फैमिली के लिए. और यही नहीं, हमारे पॉडकास्ट के सेकंड सेगमेंट में मैं ये भी बात करना चाहती हूँ कि वो लोग जो इस क्राइसिस में हैं उनकी मेंटल हेल्थ कैसे होती है. बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट यू. साइकोलॉजी में हमारे पास जो है इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं. जैसे आपने कहा कि वो जो इमेज आपके जहन में छप गया है ना, वो कुछ भी कर लो वो इमेज आपके जहन से नहीं निकलेगा. तो सेकेंडरी ट्रॉमा है कि जब आप किसी पे जुल्म होता या किसी को नेचुरल डिज़ास्टर में या किसी को क्राइसिस में किसी की सफरिंग को जो है वो विटनेस करना, वो भी आपके लिए ट्रॉमेटिक होता है. क्योंकि नेगेटिव सुनना, नेगेटिव देखना, नेगेटिव एक्सपीरियंस करना, ये सब कुछ हमारे ब्रेन न्यूरल केमिस्ट्री को इफ़ेक्ट करता है. तो ये जो आप बात कर रहे हो ना कि वो जो है वो पिक्चर मेरे जहन में है, वो फ्लैशबैक्स आते हैं आपको. अगर इवन अभी आप बात कर रहे हो तो यू कैन इमेजिन एवरीथिंग दैट यू हैव बीन थ्रू बिफोर, राइट. तो ये सेकेंडरी ट्रॉमा होता है. तो साइमा, आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करते हो? लाइक how you are handling all of it, like. तो एक्चुअली मैं बहुत ऑनेस्ट रहने वाली हूँ तुम्हारे साथ, ये कि मुझे मेंटल हेल्थ का इतना एहसास नहीं हुआ था माई होल लाइफ. आई थिंक अनटिल आई वेंट फॉर दैट ट्रिप मुझे नहीं लगता कि मैं मेंटल हेल्थ के बारे में सोच भी रही थी. आई मीन फैमिली अच्छी है, लाइफ अच्छी है, खाना पीना हो रहा था, कभी अप्स कभी डाउन, बहुत उतना. बट उस दिन मुझे एहसास हुआ था दैट द वैल्यू ऑफ मेंटल हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट. उस ट्रिप के बाद मैंने बहुत वक्त लिया था अपने आप को समझने की. you know, why I reacted the way I reacted. You know, why did I call my mom and ask her to send a plane जब मम्मी की कोई एयरलाइन है ही नहीं. तो it took me some time to, you know, process my emotions. And the second time when I went on an earthquake zone, which was on a mountainous region, it was even more dangerous actually. Alhamdulillah, I went happy and I came back happy. मैंने
یہ سیکیور کرنے کے لیے اپنے آپ کے لیے آئی فکس مائی پریئرس. فار می آئی پرسنلی فیل اگر میری اسپرچویلٹی لو ہے میں ایسے سچویشنس میں سروائیو نہیں کر پاتی ہوں. مینٹلی اٹ ڈسٹربس می. مجھے وہ فکس کرنا تھا. آئی فکس مائی پریئرز. آئی بیکیم اے لٹل بٹ مور ریگولر دین واٹ آئی واز آلسو پریئنگ مور. تو یہ مجھے بہت سکون دیتا تھا. دوسری چیز ہے آئی ریلائڈ ہیویلی آن دا لو اینڈ سپورٹ آف مائی فیملی. میرا ہسبینڈ بہت سپورٹ کرتے ہیں میری فیلڈ میں, اینڈ یہ بہت ریئر ہوتا ہے گیون دیٹ یو کم فرام مسلم فیملی. اٹس ناٹ اے ویری نارمل تھنگ ایسے ٹریول کرنا, ایسے کام کرنا اینڈ آل, بٹ الحمد للہ ہی از آلویز بن دا بیک بون. وہ مجھے تھوڑا ہمت دیتا ہے ایسے جگہ پہ جانے. دیٹس دا سیکنڈ تھنگ, دیٹ دا فیملیز لو اینڈ سپورٹ پلیز این امپورٹنٹ رول. تھرڈ تھنگ از سیلف کیئر بفور اینڈ آفٹر. میں بہت کرتی ہوں. دیر واز دس می ٹائم تھنگ آئی نیور ہیڈ ایز اے کانسیپٹ, جو بھی ابھی میں کرنے لگی ہوں, دیٹ ٹیکنگ سم ٹائم فار مائی سیلف. آئی جرنل a lot about what bothers me, what has annoyed me in this situation, especially for my trips. How can I deal with their stress and my stress better? تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں کرتی ہوں, اس میں مجھے فرق دکھ رہا ہے. I can see that my mental health is at a good place. یہ میرے لیے بہت ضروری تھا. Like besides the trip, I'm a go-to person for my friends and family. So they come to me for sukoon. So I'm always used to being the right and mentally fixed person. جب میرا ہی حالت خراب ہو گیا تھا, میں بولوں میں دوسرے لوگوں کو کیسے سکون دوں گی. So it was so important for me to fix myself. واو, وہی مینلی آپ اسپرچویلٹی کی طرف گئے, میڈیٹیشن, کیونکہ پریئر بھی تو از فارم آف اے میڈیٹیشن نا. اس میں یو ریئلی سٹ ڈاؤن, یو ریئلی کنیکٹ ود دا ہائر اتھارٹی. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ گھر والوں کا سپورٹ, اور آپ کو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, دیٹس لائک امیزنگ. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو اویلیبل نہیں ہیں یہ چیزیں. ایون دا سپورٹ آف فیملی. آئی مین آپ انڈیا سے ہو اوریجنلی, مسلم فیملی سے آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, تو لائک اٹس سو ہارڈ ٹو امیجن کہ آپ دنیا میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ٹریول کر رہے ہو ان کاموں کے لیے. بٹ آئی تھنک آئی ایم شیور لائک آپ کی فیملی بھی افیکٹ ہوتی ہوگی ان چیزوں سے. فار شیور, خاص کر کے مائی مام ان جنرل از اے ویری پیرانوائڈ پرسن. اوکے, شی somebody, اگر میں یہاں بھی رہ کے لیٹ آتی ہوں تو ممی کو ٹینشن ہوتا ہے. تو کین یو امیجن ہاؤ مائی مام فیلٹ when I told her کہ ممی ارتھکویک ہوا ہے اور میں پرسوں جا رہی ہوں. تو شی آئی تھنک واز سو ٹراماٹائزڈ, اینڈ I'm also very worried when I give my family these news, and sometimes they try to reason me out of it and into it, but also I'm also a very strong headed person. اگر دماغ بنا لیا ہے کچھ چیز کا, میں بھی نہیں ہٹتی اتنی آسانی سے. خاص کر کے یہ چیریٹی ورک میں نا لوگوں کو میں آدھا ٹائم سمجھا ہی نہیں پاتی ہوں, بیکاز they don't know what I'm doing. Like when I struggle and I go, like in Africa, لاسٹ ٹائم جب میں گئی تھی, فوڈ پوائزننگ ہوا تھا, نیند نہیں ہو رہا تھا, پانی ڈھنگ کا نہیں ملا, عجیب بیماری, عجیب ہیلتھ کنسرنس. بٹ سیئنگ این orphan child eat with me just made all that pain go away. It was worth it. It's worth going on that flight, traveling by a broken boat, walking those kilometers to see that child smile. It's worth it. میں اس کو کبھی ٹیک اوے ٹریڈ نہیں کروں گی کچھ ہوگا. But the other thing I do is when I travel, to give my family less stress, I give them updates. I try to communicate with them. I let them know I'm fine. I let them know about my team. Information دینا وہ ان کو تھوڑا سکون دے دیتا ہے. ہاں جی, آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. Yeah. بالکل ہی اگر وہ کنیکشن ہی لاسٹ ہو رہا ہے تو امیجن دیئر لیول آف ڈسٹریس. Exactly. واو, دیٹس ویری ویری انسپائرنگ. آئی ریئلی ہوپ کہ آپ اور بھی ینگ جنریشن کو انسپائر کر سکو, بیکاز وٹ یو آر ڈوئنگ از سچ این امیزنگ جاب. Thank you. سو امیزنگ. سو سائمہ, لائک اس فیلڈ میں ایک اور بھی پوائنٹ جو ہے وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, اور جو ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی ہے. میں نے نا اکثر اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے, ایکچولی دبئی میں جہاں پہ میں جن ہاسپٹلس میں کام کرتی رہی ہوں, وہاں پہ
ان لوگوں کی تو ایکسیس مجھ تک تھی ہی نہیں جن کے پاس بیسک نیڈز ہی نہیں ہیں، رائٹ. تو میں ہمیشہ مطلب پچھلے کہہ لیں کہ 5 سال جب میں نے پاکستان میں کام کیا تھا نا، تب میرے پاس جو پیشنٹس تھے وہ ہر سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ سے آتے تھے. لیکن جب سے میں دبئی میں آئی نا، تو کیونکہ سروس بہت ایکسپینسو ہے، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. سائیکالوجی اور سائیکیٹری افورڈ کرنا از سچ اے بگ ڈیل، اٹس اے لگژری ہیئر، یو نو. تو میں تو صرف انہی لوگوں کو دیکھتی تھی جن کے پاس ریسورسز ہیں، بیسک نیڈز کمپلیٹ ہیں، رائٹ. تو اور اکثر میں نے لوگوں میں نا یہ مسکنسیپشن بھی دیکھی ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، اتنا تو امیر ہے، یہ سارا کچھ ہے، پھر بھی اس کو انگزائٹی ہے، پھر بھی اس کو ڈپریشن ہے، رائٹ. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، کیونکہ چیلنجز تو کسی کو بھی ہو سکتے ہیں. اور آن دا سیم وے میں نے ایک یہ مسکنسیپشن بھی سنی ہے. اکثر جب میں لوگوں سے بات کرتی ہوں نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اگر یہ بندہ، اس بندے کے پاس سب کچھ ہے تو اس کو ڈپریشن انگزائٹی ہو رہا ہے، بٹ امیجن کرو کہ اگر اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو اس کو ڈپریشن انگزائٹی کا احساس ہی نہیں ہوگا. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، کیونکہ سائیکالوجی کے اکارڈنگ جو ہے ہماری جو بیسک نیڈس ہیں، سونا، کھانا پینا، شیلٹر، یہ تو بیسک نیڈس ہیں. اور ان بیسک نیڈس کا ڈائریکٹ لنک ہے ہمارے ڈپریشن کے ساتھ، اور ہماری سینس آف سیفٹی کے ساتھ، اور ہمارے فیوچر کے ساتھ، جو ہمیں سوچیں آتی ہیں اپنے فیوچر کو لے کے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ غریب لوگ یا ایسے لوگ جن کے پاس بیسک نیڈز نہیں ہیں، ان کی بھی مینٹل ہیلتھ امپیکٹ ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے ان کی بھی مینٹل ہیلتھ امپیکٹ ہوتی ہے. تو میں آپ کے ایکسپیرینسز سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ ان سارے جو کرائسس انٹرونشن ایریاز ہیں، جیسے ٹرکی میں ارتھ کویک ہو گیا، یا افریقہ میں جہاں پہ لوگ بیسک نیڈ صاف پانی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کس طرح کے ایموشنل چیلنجز دیکھتے ہو؟ لائک اسپیشلی وتھ ڈپریشن انگزائٹی جو آپ نے کہا ہے، یہ سچ ہے. غریبوں کو بھی ہو سکتا ہے، امیروں کو بھی ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ ریئلی ریلیٹڈ کمپلیٹلی وتھ فزیولوجیکل نیڈس. میں نے اس ہیومینیٹیرین ورک میں نا، میں نے 2 سائڈس دیکھا ہے. جب میں موراکو گئی تھی، اور وہ بھی ارتھ کویک زون کے تھا، اینڈ دیر واز اے فیملی آف 6 or 7، اور ایک ینگ لڑکی تھی، اور اس نے مجھے گھر پہ بلایا تھا ٹو شو می کہ گھر کتنا ڈیمیج ہوا ہے. روف نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، سینیٹری آئٹمس نہیں ہے، کھانے کچن بھی ٹوٹا پھوٹا ہے. اس کا بس اتنا بڑا گھر میں اتنا سا حصہ تھا، اینڈ اس میں بھی اس نے مجھے بلا کے بٹھایا اور چائے پلایا تھا، اور وہ خوش تھی. ایک چپس کا پیکٹ کھا، دونوں ہاف کھائے تھے، اینڈ دین شی واز ناٹ ایون ورڈ اباؤٹ وین دا ہاؤس ول بی بلڈ. اس نے اس بارے میں بات ہی نہیں کیا تھا مجھ سے. اکثر میں اس کے لیے تو وزٹ کرنے گئی تھی، آئی وانٹڈ ٹو ری بلڈ ہر ہوم، بٹ شی واز مور کنسرن کہ آؤ بیٹھو چائے پیو. اس حالت میں شی آسکڈ می آفٹر سرونگ می چائے ان اونلی ون ویسل، کیونکہ اور کچھ تھا نہیں، کہ شوڈ آئی گیٹ یو سم تھنگ ٹو ایٹ فرام دا ٹاؤن. تو تبھی مجھے لگا کہ میں اس ٹائپ کی لڑکی ہوں. آئی ویٹ to have a bigger house to invite more people. I wait to clean my house to invite more people. But then وہ saying مجھے یاد آئی تھی، گھر چھوٹا ہو دل بڑا ہونا چاہیے. So I saw someone react to an earthquake situation like this. At the same time میں بہت ڈسٹریس اور اسٹریس سچویشنس بھی دیکھتی ہوں. ایک سائیکلون تھا بپارجوائے انڈیا میں when I traveled، کہ کسی کا پورا گھر ہی اڑ گیا، and they were just left with زمین، and it was winter. بہت ٹھنڈی تھی تبھی، اینڈ ان کا رونا دھونا تھا، اینڈ کرائنگ فار دا رائٹ ریزنس. ایکچولی میں وہ ڈسمس نہیں کرنا چاہتی ہوں، بٹ دے ور ناٹ ایبل ٹو ڈیل وتھ اٹ. تو آئی فیلٹ کہ جب وہ لڑکی could deal in an earthquake situation like that and these people dealt with it, it's not کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ان دونوں کا طریقہ تھا ٹو ڈیل ود دیٹ سچویشن. دونوں ہی غریب تھے، دونوں کا فائنینشیل سچویشن سیم تھا. سچویشن یس اے بٹ مور اپ اینڈ ڈاؤن، بٹ اٹ واز دا ریئیکشن دیٹ میڈ اے لاٹ آف ڈفرینس. تو مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے وتھ امیر ہو یا غریب، دیٹ ڈپریشن انگزائٹی ہوتا ہے نتھنگ ٹو ڈو وتھ یور ویلتھ اینڈ ہاؤ مچ یو ہیو. اٹس کہ آپ سچویشنس کو کتنا
اپنے آپ کو افیکٹ کرنے دیتے اور کتنا نہیں. جب میں ٹرکی ارتھکویک جا کے آئی تھی, کافی سارے لوگ کمپنی سے ریزائن بھی کیے تھے. دے کوڈنٹ ٹیک اٹ, دے نیڈیڈ لائک اے سبیٹیکل اینڈ مینٹلی اے لاٹ آف ٹائم ٹو پروسیس جو بھی ہوا تھا. الحمد للہ I was able to deal with it a little bit more casually. ہر ایک کو اتنا افیکٹ نہیں ہوتا ہے the same way, تو وہ بہت سچویشن دیکھتا ہے. بٹ یس, میں یہ بات کہہ سکتی ہوں خاص کر کے انڈیا میں, since I've started working recently a bit more in India, کہ وہاں پہ 2 ٹائم کا, کبھی کبھی 1 ٹائم کا کھانا نہیں ملنا, صحیح جگہ نہیں ہونا رہنے کے لیے, کل کا کیا ہوگا, وہ ٹینشن اور اسٹریس میں ان لوگ مینٹل ہیلتھ سنبھال نہیں پاتے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو وہ بیماری ہے. وہاں گاؤں کے لوگ تو یہی سوچتے یہاں سے خون نکلتا تو یہ بیماری ہے, رات کو نیند نہیں آ رہی ہے تو دوا کھانا چاہیے. ان لوگ پروسیس ہی نہیں کر پاتے کہ یہ کانسیپٹ ہے مینٹل ہیلتھ کا. تو یہ میں نے بہت نوٹس کیا ہے. واو, I think you have given me so much of knowledge, so much of exposure. ایکچولی جب میں بھی پاکستان میں کام کر رہی تھی تو تب میں وہاں پہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کرتی تھی. تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں لائک یو جسٹ پے 5 روپے اور آپ ایک ٹوکن لیتے ہو اینڈ دین یو کین گو اینڈ سی اے سائیکیٹرسٹ اینڈ اے سائیکالوجسٹ. اور مطلب جن لوگوں کا ان پیشنٹ فیسلٹی ہے وہ بھی آلسو لائک ایوری تھنگ از آن گورنمنٹ. آبویسلی فیسلٹی کا جو سروس کا کوالٹی ہے اٹس ویری ڈفرینٹ. بٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم میں نے جو آبزرو کیا تھا کہ جتنی بھی وہاں پہ لیبر, جتنے بھی لوگ جن کے جو بیسک وسائل ہیں وہی نہیں ہیں, ان کو بھی بائی پولر ہوتا ہے, ان کو بھی OCD ہوتا ہے, ان کو بھی اسکیزوفرینیا ہوتا ہے. تو اس کا ویلتھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے. اور آپ نے نا ایک بہت ہی امیزنگ پوائنٹ ریز کیا ہے جس میں آپ نے کہا کہ موروکو میں وہ ارتھکویک کو ہینڈل کر پا رہی تھی اور اس کا ریئیکشن ڈفرینٹ تھا اور یہ اس بندے کا ریئیکشن ڈفرینٹ تھا. تو میں یہ چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ڈز ناٹ میٹر کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہم کیسے کی سچویشن میں ہیں. اگر ہم آپ یہ دیکھو کہ اگر ہم دونوں ایک جگہ پر ہیں نا اور سیم ڈیزاسٹر آیا ہے, ہم دونوں کا جو کوپنگ میکانزم ہوگا نا وہ ڈفرینٹ ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں روئی تو میں غلط ہوں اور آپ بالکل اسٹرانگ رہے تو آپ ٹھیک ہو. ایکچولی یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے مینٹل ریزیلینس کے اوپر. جو بھی ہماری پاسٹ ہسٹری رہی ہوتی ہے ٹرامیٹک ایونٹس کی یا ہماری صلاحیت اپنے ان اسٹریسز کو ہینڈل کرنے کی, وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آنے والے اسٹریس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اس میں ریئیکشن کیسے دینا ہے. تو ہر وہ انسان چاہے وہ رو کے اس چیز کو ہینڈل کرتا ہے یا چاہے اسٹرانگ بن کے ہینڈل کرتا ہے, وہ اس انسان کے لیے برین میں کیپیسٹی اتنی تھی. وی کین ناٹ سے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 بچے ہیں نا, اگر ماں باپ کے 5 بچے ہیں, 5 کو جو پیرنٹنگ سٹائل ہے ایک ہی ماں باپ نے ریز کیا ہے نا, لیکن 5 کی مینٹل ریزیلینس, 5 کی پرسنالٹیز, 5 کا چیزوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ, 5 کی جو کریئر کی جو ہے چیزیں, ہیلتھ, ایوری تھنگ از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, وہاں پہ 10 لوگ 10 طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں, تو اس لمحے میں وہی ریئیکشن جو ہے وہ ان کا برین ہینڈل کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہینڈل کر سکتا. تو آئی ریئلی اگری ود یو آن دس پوائنٹ. تو یہ تو آپ نے بہت زیادہ ڈفرینٹ ایگزامپلس دیکھی ہوں گی نا بہت ساری جگہوں پہ. میں نے یہ بھی دیکھا ہے ایکچولی پاورٹی کنڈیشنز میں. ایک تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایشوز ہے, میں نے وہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ ان لوگ کے جب من میں تکلیف ہوتی ہے ان لوگ کیسے ہینڈل کرتے. دے ڈونٹ نو دا ورڈ مینٹل ہیلتھ بٹ ہاؤ آر دے ہینڈلنگ دیئر اسٹریسز. پھر تبھی پتہ چلا, تھوڑے بزرگ لوگوں سے بات کرتے کہ ان لوگ وہاں کے پنچایت کے پاس جاتے ہیں, مل جل کے بات کرتے, تو گاؤں میں کچھ تسلی ملتی ہے ڈیسیشن سے, سو دے آر اوکے. سم آف دیم ہیو دیٹ تھوڑا کٹی پارٹی جیسا جو ہوتا ہے وہ گاؤں میں بہت پاپولر ہوتا ہے, بون فائر کے پاس بیٹھے چائے پی کے ان لوگ من ہلکا کر دیتے ہیں. سو آئی کین آلسو سی کہ ان لوگ اپنے سمجھ میں جو کر سکتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں, وہ ریسورسز یوز کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں نے یہی آپ سے کوشچن کرنا تھا کہ وہ لوگ ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, یا آپ لوگ جب یہاں پہ جاتے ہو بیسک نیڈس کے لیے ہیومینیٹیرین, آپ ان کو کھانا پینا سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہو,
تو اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز کیا کرتے ہو جس سے ان کی ایموشنل ویل بینگ پروموٹ ہو؟ جی میں تو پرسنلی جب میں شروع میں کام کر رہی تھی میں بس پروجیکٹس کو فنڈ کر رہی تھی. اچھا. آئی واز جسٹ سپورٹنگ دیم. میں کبھی خود جا کے رہنا میرے لیے واز آنیسٹلی این انکنوینئنس. مجھے نہیں جانا تھا اینڈ مجھے پتا تھا میں جاؤں گی, کھانے کا ٹھکانا نہیں رہے گا, رہنا صحیح نہیں رہے گا. اوبویسلی ہم لوگ گاؤں میں جاتے ہیں, وی گو ٹو ویری ڈیفیکلٹ پلیسز جہاں گاڑی صحیح سے نہیں جاتی ہے, ہوٹلس کا پتہ نہیں تھا. تو وہی سن کے میرا تھوڑا من ہٹ گیا تھا. بٹ کسی خاص نے مجھے کہا تھا کہ تم ان کی مدد جب تک سمجھو گی نہیں, ان لوگ کے ساتھ رہو گی نہیں, تم کیسے آ کے لوگوں کو بول سکتے ہو کہ ان کی مدد کی ضرورت ہے. تب سے میں نے یہ ٹریولنگ تھوڑا شروع کیا تھا. تو جب میں گئی تھی یہ چیزیں ہوتی تھی پنچایت کا ہوتا تھا یا ایسا ہوتا تھا. جب میں رہنے لگی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ they do these little itty bitty things to try and cope up. But from our side جو ہم لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں خود جب ٹریول کرتی ہوں میں سب بینیفیشریز کے ساتھ بات کرتی ہوں. اگر مجھے لینگویج سمجھ میں نہیں آتی میں ٹرانسلیٹر رکھ کے ہی میں بات کرتی ہوں. کبھی کبھی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم پیسے دے رہے فنڈ کر رہے پھر بھی انسان خوش نہیں ہے, کیوں؟ پھر پتہ چل گیا کہ وہ آنٹی کو بات کرنا تھا, اس کو ہم لوگ نے دو گھر دیا تھا بٹ ان کے بیٹے نے اس کو چھوڑ دیا. وہ درد اس کا پیسے سے تھوڑی جائے گا. اس کے لیے مجھے ٹریول کر کے فلائٹ لے کے جا کے بیٹھنا پڑا, سننا پڑا. اس کے لیے لسننگ اسکلز بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ جو گاؤں کے خاص کر ولیجز میں اور پاورٹی پلیسز میں جو مجھے کمپلینس آتے ہیں نا, اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ دا منی. دے جسٹ سم ٹائمز نیڈ سم ون ٹو ٹاک اینڈ لسن ٹو اینڈ سالو فیملی ایشوز. ان کی وہ بہت مطلب میں نے ایک بار ایسے کچھ سچویشن میں ڈیل کیا تھا ایک لڑکی کا, اینڈ شی ٹولڈ می سم تھنگ ویری اسپیشل. شی سیڈ کہ تم وہ سورج ہو جو مجھے پتہ نہیں تھا کبھی آؤ گی. ایسا لگ رہا تھا میں اندھیرے میں رہ رہی تھی. تو وہ کامنٹ نا میں اپنے پاس ابھی تک رکھتی ہوں, دیٹ میں کسی کی لائف میں سنشائن بن پائے. سو دے ڈونٹ ڈو اے لاٹ آف تھنگس. ہمارے طرف سے یس ایکٹیویٹیز پلان کرتے, فن تھنگس کرتے. میں ان لوگوں کو پوچھتے رہتی ہوں, تمہیں کرکٹ کھیلنا ہے, بیوٹی پارلر جانا ہے, کیا کرنا ہے, تم لوگ کو کس چیز میں خوشی ملتی ہے. کبھی کبھی ان کی ریکویسٹ بہت چھوٹی ہوتی ہے, ہم لوگ کو آج بریانی کھانا ہے تو ہم لوگ وہ کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ان کو پلے ٹائم چاہیے, کرکٹ گراؤنڈ چاہیے, ہم لوگ وہ کر دیتے. تو آئی ٹرائی اے لاٹ ایز اے ہیومینیٹیرین, آئی ٹرائی اے لاٹ ٹو لسن ٹو دیم. آئی ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈکٹیٹ کہ ان کی کیا ضرورت ہے. میں ان سے پوچھ کے جان کے میں ان کے حساب سے کر دیتی ہوں. صحیح ہے, مطلب چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونڈنا. جتنے بھی ریسورسز ہیں, جتنے بھی وسائل ہیں, انہی میں سے کچھ ارینج کرنا. چائے سب کٹھے بیٹھ کے پی لیں, بریانی بنا کے کھا لیں, یا سارے مل کے کرکٹ کھیل لیں. آئی تھنک یہ چیزیں ہماری جو ہے بیسک مینٹل ہیلتھ کو سسٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں. بیسک نیڈس تو ہیں ہی. اور میں اس چیز کی جو ہے میں ہمیشہ جب بھی کوئی میرے پاس کلائنٹ آتا ہے تو میں اس چیز کو ابراہم میسلو کی تھیری آپ نے شاید سنی ہو نا, ہائرارکی آف نیڈس. تو ہائرارکی آف نیڈس میں سب سے نیچے ہے بایولوجیکل نیڈس, جس میں سونا, کھانا پینا, بریتھ لینا, یہ ساری بیسک نیڈس ہیں. جس بندے کے پاس کھانا ہی نہیں ہے نا تو وہ شیلٹر کا کیسے سوچے گا, گھر بنانے کا کیسے سوچے گا. تو پھر دوسری نیڈ آتی ہے گھر بنانے کی, پھر تیسری نیڈ آتی ہے لو اینڈ بلونگنگنیس کی. تو یہ ہماری بیسک نیڈ جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ہماری مینٹل ریزیلینس کیا ہے, ہماری جو ہے وہ ڈپریشن انگزائٹی کا لیول کیا ہے. تو آئی تھنک وہ بیسک نیڈس ہونے کے ساتھ ساتھ دے ٹرائی ٹو کیپ اپ ود ریلیشن شپس, بات کرنا, باہر جانا, واک کرنا, کچھ نہ کچھ اس ایکٹیویٹی کو یوز کر کے, ان ریسورسز کو یوز کر کے اپنے لیے خوشی ڈھونڈنا. تو آئی تھنک یہ بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ لائک یو سیڈ یہ جو مینٹل ریزیلینس ہے اینڈ یہ جو بایولوجیکل نیڈس جو ہے, یو ڈونٹ کم ٹو نو اباؤٹ دیز پیپل جب تک تم ان لوگ کے ساتھ رہ کے بات نہیں کرتے ہو. تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایسے میرے ساتھ ایک انسٹنس ہوا تھا ایک بندے کا, ہو واز ناٹ کمفرٹیبل ریسیونگ ڈونیشنز, اینڈ ان کا یہ تھا کہ میرے پاس 2 ہاتھ ہے 2 پیر ہے, مجھے کام کرنا ہے. تو ان کو
کام دلانا بہت مشکل تھا، بٹ ایک یہ چیز ہوا تھا کہ ہم لوگ اس کے خاندان میں وہ پاورٹی سائیکل بریک کر دیا. ہم کو پتہ تھا یہ واپس بھیک مانگنے نہیں جائے گا. اس کو یہ عزت والا کام بہت پسند آیا، بھلے وہ کم کما رہا ہو. اس کے بچے ابھی اسکول جانے لگے، یونیفارم پہننے لگے، ڈسپلن رہتا ہے، یونیفارم پہنتا ہے، عزت چاہیے تھا. تو وہ بات کرنے میں اور سننے میں وی کوڈ فکس سچ اے بگ a very small problem could be fixed very easily. Yes, 100%. اور میرا لاسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہو، تو آپ یا آپ کے کلیگز، جیسے آپ نے کہا کہ ٹرکی سے آنے کے بعد اکثر لوگوں نے ریزائن کر دیا تھا، تو کوئی آرگنائزیشن کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی مینٹل ہیلتھ سپورٹ ملتا ہے کہ آپ لوگ کسی تھراپسٹ کے پاس جاؤ یا کوئی ایکٹیویٹی کرو یا کسی ریسورسز کو یوز کرو؟ کیا آپ لوگ سوچتے ہو کہ ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ؟ جی، ہر ایک کمپنی کی یہ ٹریننگ پروگرامس تو رہتی ہے. ہماری کمپنی کا بھی سیم ہی ہے. ٹریننگ پروگرامس رہتا ہے، سپورٹ گروپس رہتا ہے. سینئر مینجمنٹ از آلویز اپروچیبل اینڈ ون کال اوے. لیکن مجھے زیادہ تسلی اپنے آپ کرنے میں ملتی ہے. آئی ڈو گو فار آل دیز ٹریننگ پروگرامس. اٹ اکوپس می لٹریچر وائز، بٹ آئی فیل کہ مے بی a cup of coffee with my friend would solve a lot more problems than going for a training like this. However, دوسرے لوگ prefer the training. They feel they can handle it better with the support group. لیکن ریسورسز اویلیبل ہیں. Resources available ہے. It depends کہ انڈیویجلی ہر کیسے یوز کرتے ہیں. تو آئی تھنک ہر فیلڈ میں ہی اور ہر انسان کو ہی اپنی مینٹل ہیلتھ مینٹین کرنے کے لیے ایک ان کا جو ہے ریکوری پلان ان کے پاس ہونا چاہیے. لیکن جس فیلڈ میں آپ ہو، اس فیلڈ میں ڈیڈ باڈیز دیکھنا، ڈیڈ باڈیز کا اسمیل کو فیل کرنا، ان امیجز کو ذہن میں رکھنا، ارتھ کویک میں فائٹ موڈ میں آ جانا یا فلائٹ موڈ میں آ جانا، وہ اس وقت وہ جو ڈر ہے، جو ڈسٹریس کی سچویشن ہے، لوگوں کی غربت کو دیکھنا کہ لوگوں کے پاس تو صاف پانی تک پینے کے وسائل نہیں ہیں، باقی ساری چیزیں تو بعد کی بات ہیں. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہو آپ، اٹس اے ویری ٹف جاب، سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو ٹیک کیئر آف یور مینٹل ہیلتھ. جی ضرور، بالکل. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ ٹو ہیو یو. لاسٹ کویشچن ہمارے لسنرس کے لیے کہ اگر وہ جاننا چاہیں آپ کے کام کو اور نزدیکی سے، تو ویئر دے کین فائنڈ یو اف دے وانا like be attached with you, maybe they want to volunteer or something, so where they can look. پہلے میں نہیں کرتی تھی، لیکن ابھی میں اپنی انسٹاگرام پروفائل کو میں نے پبلک اس کے لیے بنایا ہے، کیونکہ میں جب بھی کچھ کام کرتی ہوں میں پوسٹ کرتی ہوں. جیسے بھی مجھے بندے چاہیے کام کے لیے، آئی پوسٹ دا ریکوائرمنٹس اینڈ it's just as easy as an Instagram DM ki hey I want to join you. So I tell people the best place to reach me out is on Instagram, کیونکہ میں صرف اپنی انیشیٹیوز نہیں، دوسرے انیشیٹیوز بھی پوسٹ کرتے ہو جو دوسرے لوگ کرتے ہیں. تو اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ سوشل ورک وچ آئی فیل اف آئی ایم ناٹ ڈوئنگ کوئی اور کر سکتا ہے، میں اپنے اکاؤنٹ میں پوسٹ کرتی رہتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. آپ کی اسٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے، مشکل ہے لیکن انسپائرنگ ہے، اور آپ ہر روز بس چلتے ہی جا رہے ہو، کرتے ہی جا رہے ہو. اور ابھی تو آپ اتنے ینگ ہو، آئی ایم شیور کہ آنے والے وقت میں اور بھی سکسیسز، اور بھی کام، اور بھی ہیومینٹی کے لیے آپ بہت کچھ کرو گے. وی وش یو بیسٹ اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. تھینک یو. تھینک یو.